مریم الیکشن سے دوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا۔ مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے، ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ ارے بھائی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ الیکشن کو روک کیوں رہے ہو؟ تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس پہ جو سونے پہ سہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں۔ یعنی کتنے شرم کی بات ہے۔ میں تو کئی دفعہ وہ بی بی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوئٹزرلینڈ اپنا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے اور ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے کو تیار ہے، سب کچھ ہم نے، تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس؟ یعنی منہ سے نوالا تو نکال ہی دیا، بھوکا تو لوگوں کو کر ہی ڈالا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت بھی اس سے لے لی جائے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، کو خدا کا خوف کیا کرو۔ یہ پاکستان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے خاندانوں کو ہم سپورٹ کریں اور آپ کے خاندانوں کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جائیں۔ یہ عوام کے پیسے ہیں، عوام پہ لگنے چاہیے۔ تو یہ جو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت کارڈ کے بارے میں، وہ تو سب سے شکر ہے خدا کا کہ ہمارا کانٹریکٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ صحت کارڈ انشاءاللہ چلیں گے کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے۔ آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کنٹیمپٹ میں نہیں جائے گی حکومت۔ اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسٹ پون یا کوئی اور ہیل و حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ آپ کو الیکشن کروانی پڑے گی، اور آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے، جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ٹیررزم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضمنی الیکشن ہم 45 کروا دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے مطابق خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس واسطے الیکشن نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں، پولیس والے کہہ رہے تھے۔ یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی، اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے 90 دن کے اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ بھی۔ اور یہ عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آج تیسرا دن ہے، انتخابات کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہہ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان المبارک کے اندر۔ یعنی ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے، لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے۔ ظاہر ہے جو چیئرمین نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی۔ کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے؟ کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسپلن ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یا یہ پاکستان 75 برس سے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا؟ ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کے دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ کہ جو جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا راستہ ہے جو پاکستان میں ہوتا رہا، ہم وہ راستہ اختیار کرنے نہیں جا رہے، ہم اپنا پہلا شہید پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا، اور یہ ایک پرامن راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ 144 ہے، ہم اپنے جلوس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں، اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فسطائیت کا نظام ہے، غنڈہ گردی کا نظام ہے، آپ جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں چل رہے۔ اور میں
پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں کہ جو بھی کبھی چیمپئن رہی ہیں جمہوریت کی، اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے. اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ایک نہیں ہے 4-5 توانا آوازیں ہیں، اور ایک تو گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا ہے. چنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیل بھرو تحریک سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا. آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا. ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اپنی حکومتیں ختم کی، ویسے نہیں کی. ہم نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخاب ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں، آج یعنی 12 تاریخ ہے اور 14 جنوری کو یعنی 2 روز ایک مہینہ ہونے میں کم رہ گئے. اس طرح یہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں.